جون 2020 وبا کے دنوں کی ایک شام، مکتوب بنام من۔ میز چپ چاپ، گھڑی بند، کتابیں خاموش۔ اپنے کمرے کی اداسی پہ ترس آتا ہے۔ مصطفیٰ زیدی کی نظم کی یہ سطور میری آج کی حالت کی کس قدر صحیح عکاسی کر رہی ہیں۔ سوچتا ہوں کہ جب سوچ کے دیپ بھی جل جل کر بجھ جائیں گے تو کیا ہوگا۔ سن 2020 انسانی بے حسی، معاشرتی ناہمواری اور اقربا پروری کا راگ الاپتے وارد ہوا، اور ابھی نئے سال کی آمد کا جشن ماند ہی پڑا تھا کہ اس دہائی بلکہ صدی کی سب سے بڑی وبا نے خطۂ ارض پر بسنے والے ہر رنگ، مذہب، علاقے اور بدوباش کے انسان کو جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر انسانی بے بسی کا نکارہ بجا دیا۔ اور ایک میں ہوں جو سوچتا ہوں کہ میں کیا ہوں۔ میں اس دشتے بیاباں کا ایک ایسا مسافر ہوں کہ جس کے پیروں میں دنیا کے زخموں کے چھالے ہیں، پر اس بار بات شعر و سخن سے آگے کی ہے۔ زخموں کے چھالے نہیں، جان کے لالے پڑ گئے ہیں۔ منور و تاباں چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی ہیں۔ ایک انجانا خوف، ایک عجیب سی سراسیم کی پور پور میں سرایت کر گئی ہے۔ دل اپنی ہی بے ترتیب دھڑکن کی آہٹ سے اٹک بھٹک جاتا ہے۔ انسانی زندگی خواہش اور کوشش کے درمیان ڈوبتی ابھرتی کسی کرشمے اور معجزے کی منتظر ہے۔ سائنس سانس میں پھانس کو مٹانے پر تلی ہے، اور کرونا اپنی منمانی پر ڈٹا ہمارا منہ چڑھا رہا ہے۔ پیارے، یہ وبا کے دن بھی خوب ہیں۔ غم روزگار سے آزاد اور اپنی یادوں اور سوچوں کے خول میں قید۔ خود پرستی و خود غرضی سے خودی اور خود شناسی کا یہ سفر خدشات، خطرات اور انکشافات سے بھرپور ہے۔ دل نا امید تو نہیں، ناکام ہی تو ہے۔ لمبی ہے غم کی شام، مگر شام ہی تو ہے۔ ایک در بند اور 100 در کھلنے کا انتظار کرتے اپنے من میں ڈوب کر سراغ زندگی پانے کی کوشش کی، اور اب یہ عالم ہے کہ تو نہیں، تیرا غم، تیری جستجو بھی نہیں۔ گزر رہی ہے کچھ اس طرح زندگی جیسے اسے کسی کے سہارے کی آرزو بھی نہیں۔ خیر، سہارے کی ضرورت تو ہر کسی کو ہوتی ہے، عزیز رشتہ داروں کی، دوست درد مندوں کی، ڈوبتے کو تنکے کی، دل کو دھڑکن کی، مسافر کو منزل کی، اور کبھی کبھی تو خود کو خود کے سہارے کی ضرورت تمام ضروریات پر حاوی ہو جاتی ہے۔ کرونا کو اور کیا کہوں، اس وبا نے تو جیسے جذبات و قیاس کے ارمانوں پر اوس ڈال دی ہے۔ گھر میں قید، کمرے میں بند، خود میں گم، سمن بکمن عمیون۔ وبا کے زور سے ایک انجانا خوف دل و دماغ پر چھایا ہوا تھا۔ زندہ رہنے کا لالچ اور موت کا ڈر اچھوں کی عقل کو معوف کرنے کو کافی ہے۔ چند ہفتے اسی کرب و بلا میں کاٹے، پلکیں موندے لمبے گہرے سانس لیتے۔ ایک دن تصور کی آنکھ نے کیا دیکھا کہ ایک مسافر لق و دق صحرا میں بھٹکتا منزل کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا ہے۔ پیاس سے نڈھال، پھٹا لباس، مٹی سے اٹا سر، مگر ہمت پھر بھی جواں، دل امید سے بھرا، عزم عالی شان، اور آنکھوں میں منزل کے حصول کی چاہ۔ اور پھر ہمت مردہ مدد خدا کا ہوا عملی مظاہرہ۔ کالی تختی کی مانند آسمان پر ابھرا ایک روشن ستارہ، امید کا استعارہ، مسافر کو ملا یقین کا سہارا۔ آنکھ کھلی جب تو دل بے ساختہ پکارا، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو۔ پس منظر میں لتا جی کی سریلی آواز میں ڈوبا گیت ابھرا، درد سے میرا دامن بھر دے یا اللہ، پھر چاہے دیوانہ کر دے یا اللہ۔
قدرت کا یہ اشارہ دل نا امید کی ڈھارس بندھانے کو کافی تھا۔ بس طے کر لیا کہ کرونا کے دنوں میں جینے کا نیا ڈھنگ اپنایا جائے، درد کو دوا کیا جائے اور خود کو ایک اور موقع دیا جائے۔ موت کے بوٹ چاٹنے سے بہتر ہے زندگی کو ریبوٹ کیا جائے۔ بس تب سے اب تک ایک سفر مسلسل ہے اور ہم ہیں مگن اپنی دھن میں، نہ ہم سفر کی خواہش نہ راستوں کا ڈر۔ کتابیں دیرینہ دوست ہیں اور موسیقی اپنی محبوبہ، اور ان سب سے فرصت ملے تو پھر ہوتا ہوں میں اور میری تنہائی۔ کبھی سوچوں کے تالاب میں ڈبکیاں لگاتا ہوں تو کبھی یادوں کے باغ میں جھولا جھول لیتے ہیں۔ کبھی زندگی ماضی کی ناؤ میں ہچکولے لیتی ہے تو کبھی مستقبل کے خواب آنکھوں میں جگنو بن کر چمکتے ہیں۔ اے میرے ہمزاد و ہمراز، یہ خط نہیں، میرے دل میں چھپے وہ تمام خدشات و تہمات ہیں جنہیں وبا کے دنوں نے جنا، اور اب یہی میرے سکھ دکھ کے شریک ہیں۔ بات سے بات نکلتی رہی تو یہ مکتوب کہیں کتاب کی صورت میں نہ ڈھل جائے، لہٰذا اس دعا کے ساتھ اجازت کا طلبگار ہوں کہ زندگی کے جتنے پل باقی ہیں انہیں کسی بھی ڈر اور خوف سے آزاد جینے کی طاقت ملے، اور دل میں درد کا دیپ جلائے رکھو، اور دنیا میں اتنی محبت بانٹ دو کہ لوگ نفرت کو ترسیں۔ تمہارا خیر اندیش علی۔